ایکس پی ایم اے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عاطف علی کی شیلڈ ایکس پی ایم اے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمد حنیف ریسیو کریں گے. ڈاکٹر افضل سراج ان کے بہاف پہ ان کی وائف ڈاکٹر محمد اکبر جی پی ڈاکٹر کرامت رضا تھینک یو سو مچ. لا منسٹر جناب اورنگزیب ایڈوکیٹ ڈاکٹر اعجاز ایوب ڈاکٹر نور ولی شاہ موسٹ سینئر ممبر آف ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن گلگت بلتستان ڈاکٹر نور ولی شاہ ڈاکٹر مستجاب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ دیامر ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن گلگت بلتستان Dr. Kalsoom, please come on the stage. Dr. Sonia, please come on the stage. Dr. Afsana Wazir, please come on the stage. Thank you, Secretary Raj Janab Rahim Gul Sahib. Please have a seat. Dear audience, انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو بلاؤں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل احترام منسٹر لا محترم اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب، سیکرٹری ہیلتھ راجہ رشید صاحب، سیکرٹری لا رحیم گل صاحب، گلگت بلتستان ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ اور ان کی پوری کابینہ، ڈائریکٹر صاحبان، ڈی ایچ او صاحبان، اسپیشلسٹ حضرات، ڈاکٹرز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان ڈاکٹر صاحبان کو اور ان لیڈی ڈاکٹرز کو بھی ان کی سروس کی ریگولرائزیشن کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً ہمارے دوستوں نے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے، ڈاکٹر بہادر وغیرہ نے بڑی جذباتی اور بڑی محبت اور خلوص کے الفاظ کے ساتھ ہم سب کی جو ہے وہ ترجمانی بھی کی ہے، تقریر ہوئی ہے. اور میں چاہ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے منسٹر لا کچھ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن تقریب کو جلسگاہ میں بدل دیں گے تو شاید مشکل ہو جائے گا. تو میں آپ سب کا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ذمہ داری جو گورنمنٹ نے ادا کی اس کا احساس کرتے ہوئے ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، اور ان الفاظ کے حوالے سے اور اس تقریب کے حوالے سے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یقیناً یہ جو جس پیشے سے آپ وابستہ ہیں یہ انتہائی نازک، انتہائی اہمیت کا حامل اور انسانیت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس پیشے میں جو ذمہ داری سے اپنی پیشہ ذمہ داری نبھاتا ہے، اس سے افضل، اس سے بڑی عبادت، اس سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ایسے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان یہاں کے لوگوں کی ووٹ سے منتخب ہوئی.
دوسری گورنمنٹ ہے جو لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوئی. اس سے پہلے حکومت گلگت بلتستان نہیں کہا جاتا تھا. اس سے پہلے جو حکومت ہوتی تھی اس کو پالیسیز کا اختیار نہیں تھا, اس کو اپنی بجٹ سازی کا اختیار نہیں تھا, اس کو اپنے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار نہیں تھا, اور بیوروکریٹک نظام تھا, اور اسلام آباد سے حکم نامہ آتا تھا وہ یہاں پہ نافذ ہوتا تھا. اس سلسلے میں ہمیں یقیناً جن شخصیات نے وفاق میں اختیارات کی ڈیولوشن میں اپنا کردار ادا کیا ہے, خاص طور پر محترم صدر زرداری صاحب, جنہوں نے آرڈر 2009 جاری کیا, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں لولی لنگڑی اپنی ایک حکومت بن گئی. اس کے بعد اس میں جان ڈال دی محترم قائد محترم نواز شریف صاحب نے 2018 کے آرڈر کے ذریعے. وہ کمپلیٹ اختیارات جو کسی بھی صوبے میں ایک کابینہ کو حاصل ہے, وہ کسی بھی صوبائی اسمبلی کو حاصل ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, وہ سارے اختیارات آپ کو تفویض کر دیے گئے. جب ہمیں یہ اختیارات شفٹ ہوئے, یہ نوٹیفیکیشن ہوا, تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہا, شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے جو بڑے اختیارات تھے آپ کے وہ شفٹ کرتے ہوئے, سائن کرتے ہوئے مجھے کہا کہ اب اگر نااہلی ہوئی تو بھی ذمہ دار ہو تم لوگ ہو, اگر علاقے کو بلوچستان بنانا ہے تو وہ بھی تم لوگوں نے بنانا ہے, اس کو واقعی پنجاب کی طرح ترقی یافتہ پروونس بنانا ہے تو وہ بھی تم لوگوں نے خود بنانا ہے. تو وہ ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ شفٹ ہوئی. ہم نے پالیسی بنانی ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹرز کی پالیسی ہے, ان کے متعلق تو ڈاکٹرز پالیسی میں انوالو رہیں, ان کا انپٹ شامل ہو, تاکہ جب کوئی پالیسیز آ جائیں اس کو امپلیمنٹ کریں تو اس وقت ہمیں یہ نظر نہ آئے کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا. تو ہر چاہے وہ انجینئرس ہو, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, تمام اداروں میں ہماری کابینہ نے پروفیشنل انپٹ کے ذریعے سے اپنی پالیسیز بنانے کی کوشش کی. الحمدللہ آج صوبے میں ہر طرف جو ہے جو ریفارمز ہیں, بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کا وقت یہاں نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو آپ نے خود پہلے مجھ سے قبل بتایا ہے کہ 200 سے 600 ڈاکٹر ہو گئے ہیں, MRI مشینیں آ گئی ہیں, بہت جدید ترین مشینری آ گئی ہے. اور اس وقت یہ اس لیے ہمیں احساس تھا کہ ایک آدمی تعلیم کے لیے کراچی بھی جا سکتا ہے, لندن بھی جا سکتا ہے, لاہور بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ایک پرویلیج ہے. وہ ڈاکٹر بنانا ریاست کا فرض نہیں, ہر شخص کو وہ ڈاکٹر بنانا کے لیے وہ وسائل فراہم کرے. تو بیسک تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. جیسے 1 تا 10 وہ ہم نے لازمی کر دی, کتابیں بھی فری کر دیا, سب کچھ فری کیا. اور ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے تو ماسٹر ایجوکیشن کو بھی پرویلیج سے نکال کے ریاست کی ذمہ داری کر دی تھی. آپ نے دیکھا ماسٹر M.Phil کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی فیسیں پرائم منسٹر فیس ری انویسٹمنٹ اسکیم سے آتی تھی. لیکن دنیا میں یہ گلوبلی, آپ سب مجھ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ پرویلیج سمجھا جاتا ہے کہ اس ریاست کسی کو دیتی ہے, نہیں دیتی ہے, لیکن بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے, تو وہ ہم نبھاتے رہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ تعلیم کے لیے تو دور دراز جگہوں میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہیلتھ آپ کی ڈور سٹیپ پہ وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے. یہ ریاست کا بنیادی فرض ہے. کوتاہی ہوتی رہے گی اور آئندہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. مثال کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری اپنی والدہ محترمہ کو اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرمایا, ان کو MRI ہر 3 مہینے بعد کرانی پڑتی تھی. اللہ پاک بہتر کرے محترم شہباز شریف صاحب کو, ہم نے ان سے درخواست کی تو اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور ان کی صحت میں برکت دے کہ انہوں نے پنجاب کے فنڈ سے اٹھا کے آپ کو ایک جدید ترین MRI سینٹر بنا کے الحمدللہ دے دیا. آج لوگ جو ہے وہ 2,500 روپے پہ اپنا وہ MRI جو ہے وہاں پہ کسی کا فری بھی ہوتا ہے. اب 2.5 لاکھ کہاں تو 2,500 کہاں. اب کسی نے شمشال سے آنا ہے, کسی نے گوجال سے آنا ہے, کسی نے چلاس سے آنا ہے, تو آپ کو MRI کی سہولت صوبے میں دستیاب ہے. اگر اسی کے لیے وہاں جانا پڑتے تو لوگوں کی زمینیں بکتی تھی. وہ چونکہ NFC سے ہمیں پیسے نہیں مل رہا تھا, ایک میٹنگ تھی
جس میں سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. تو وہاں پہ ہم نے اپنا جھگڑا میں اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے اٹھایا کہ ہمیں ڈویزیبل پول سے پیسہ نہیں ملتا, ہمارا انڈائریکٹ ٹیکس کا ریٹرن نہیں ملتا, ہمیں گرانٹ ملتی ہے. تو اس پہ ہم تھوڑے جذباتی ہو گئے اور وہاں پہ نواز شریف صاحب نے رائے شماری کروائی. کیونکہ اس کے جو نیشنل فائنانس کمیشن کہا جاتا ہے, اس کے 5 ممبر ہیں پاکستان میں, پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹر ہیں. یہ 5 لوگ ہیں, اس میں سے کسی کو بھی ویٹو کا اختیار ہے. یعنی ایک بھی نہیں مانے گا تو آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن فائنل نہیں ہوتا. وہاں جب ووٹنگ ہوئی تو بلوچستان اور پنجاب نے ہمارے حق میں ووٹ دیا. 3.4% آزاد کشمیر, جی بی اور فاٹا کو نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسے دیے جائیں. یہ 2 صوبوں نے ہمارے حق میں رائے دی, مرکز نے ہمارے حق میں دی, کے پی کے اور سندھ نے ہمارے خلاف وہاں پہ ووٹ دیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوا. اگر ہمیں 3.4% نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے تو یہ 77 ارب روپیہ بنتا ہے, جس کا جی بی کا حصہ جو ہے وہ کم سے کم 13 سے 15 بلین بنتا ہے, جو اس وقت کے بجٹ کے علاوہ انہوں نے ہمیں دینے. تو وہ اس دن جو ہے وہ تھوڑی تلخی بھی. نواز شریف صاحب نے کہا اس وقت تک میں این ایف سی کا فیصلہ نہیں کروں گا جب تک جی بی, اے جے کے اور فاٹا کو نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسے نہیں ملتے. تو رات کو ہم بڑے تھوڑے سے اداس. پنجاب میں گورنمنٹ ہر سال ہم آپ کو 1 بلین پنجاب سے اٹھا کے ہم آپ کو دیں گے, جس سے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں, اور پھر ہر سال ہم 1 بلین اضافہ بھی کریں گے. تو وہ 1 بلین تو ہمیں ملا, آخری سال تھا, جس سے آپ کا شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بن رہا ہے. 40 کروڑ روپے ہم نے واپس پنجاب کو دے دیے. ہمیں ایکوپمنٹس خرید کے دے دو سارے صوبے میں, جس میں ڈائلسس مشین ہے, ایکس رے مشین, آپ سب ڈاکٹر سے آپ کو پتہ ہے کس کس ہاسپٹل میں کون سی مشین آئی ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا جب نیا پاکستان بن گیا انہوں نے ہماری مشینری جو کچھ شہباز شریف صاحب نے دیا ان سب کو روکا. اور بمشکل جا کے وہ خاتون منسٹر یہاں آئی, وہ ایمبولینس لے کے, اور یہ تقاضا کرتے رہے کہ چیف منسٹر آئے ہم سے یہ ایمبولینس لے لے, چیف منسٹر آئے ہم سے یہ لے لے, فوٹو سیشن کرائے. تو میں نے کہا اگر آپ نے نئے بجٹ سے کچھ دینا ہے تو میں سر کے بل آنے کے لیے تیار ہوں اپنے لوگوں کے لیے. لیکن اگر آپ نے میرے ہی پیسے جو میں نے پنجاب کو دیے ہیں واپس, وہ مجھے احسان کر کے دینا چاہ رہے ہیں, تو میں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں. بہرحال جیسے تیسے وہ آئے اور انہوں نے, خاتون نے یہاں ایمبولینس وغیرہ میں دی. لیکن آج بھی پرسوں بھی میں چیف منسٹر پنجاب کو میں نے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے 25 ڈائلسس مشینیں اس وقت لاہور کے گودام میں پڑی ہیں. ہم نے ان ڈائلسس مشینوں کی وجہ سے نئی مشینیں نہیں خریدی. ابھی چلاس میں اس وقت 2 ڈائلسس مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ 40 سے زیادہ پیشنٹ ہے. ایک ڈائلسس مشین جو ہے وہ ہیپاٹائٹس مریضوں کے لیے مختص ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ہم نے صرف اس لیے کہ وہاں 4 اور رکھی تھی اسی میں سے. اب وہ 1.5 سال سے جب سے نیا پاکستان بنا, یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں, ہم حیران ہیں. نہ ان میں انسانیت ہے, نہ ان میں کوئی جناب کوئی جذبہ ہے, نہ ان میں کوئی سوچ سمجھ ہے خدا کے لیے کہ یار. ہم نے کہا یار کیا کرتے ہو, نہیں دینے تو ہمیں لکھ دو, ہم اپنے بجٹ سے یہ 25 مشینیں خرید کے اپنے اسپتالوں کو دے دیں گے. کل میں نے صاف چیف منسٹر کو 3 دن کہا ہے, چیف منسٹر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو, کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں. ہم اپنے بجٹ میں سے کوئی 1 کروڑ 10 کروڑ روپے نکال کے ان اسپتالوں میں یہ ڈائلسس مشینیں ہنزا میں لگانی ہے, نگر میں لگانی ہے, شگر میں لگانی ہے, کھرمنگ میں لگانی ہے, استور میں لگانی ہے, چراس میں لگانی ہے. یہ اس طرح کے 3 اور مشینیں ہیں جو آپ کی جدید ترین مشینیں جو وہاں ایک گودام میں پڑی ہوئی ہیں. دکھ ہوتا ہے ہمیں بڑا کہ نئے پاکستان کے نام پہ جدید جو ہے وہ ناروں کے نام پہ آ گئے, اور آج جو ہے وہ سلوک جو ہو رہا ہے سو ہو رہا. بار یہ تو آپ کے سامنے. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے اس علاقے میں ہیلتھ کو اور بہتر کرنے کے لیے. جو ایشوز آپ کے آئے ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں. میں صرف آپ سے عرض کروں گا گلگت بلتستان گورنمنٹ نے ایک ہیلتھ ویژن کے تحت کام کرے, یہ میں سمجھتا ہوں. ہمارے لوگ جب جاتے ہیں نا بیرون ملک, واپس آ کے کہتے ہیں جی اس ملک میں کتنا زبردست علاج معالجہ ہے. خاص طور پر یہ جو پاپولر نعرے لگانے والے لوگ ہیں, یہ جو موجودہ پرائم منسٹر کہتا تھا نا کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے, یہاں کیوں نہیں ہوتا, آج کیوں نہیں ہوتا, پھر انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے, یہاں کیوں نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے, تم نے ایز اے کرکٹر اسٹڈی کیا ہے, جب کہ آنکھیں کھول کے اسٹڈی کرتے تو تمہیں سمجھ آتی. ہم نے ان ملکوں کو وزٹ کیا
ان کے اسپتالوں میں گئے, وہاں معاشرے سے ملے. یہ لوگ آسانی سے مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ میں اتنا جدید ترین علاج ہے, سب کچھ ہے. کیوں ہے؟ سب کو بچ سکتا ہے جب تک اس کی انشورنس نہ ہو. ہر شخص پے کرتا ہے, وہ انشورنس کی شکل میں پے کرتا ہے. اور وہاں پہ ریاست اسی لیے سوشل پروٹیکشن کے نام پہ جو ہے وہ آگے. اب اگر ہم روایتی ہیلتھ سے اگر آپ کے 600 سے 1000 ڈاکٹرز بھی کر دیں اور آپ کے تمام مشینیں دگنی کر دیں, میں سمجھتا ہوں پھر بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ سی ایم ایچ جاتے ہیں وہاں 1 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں, جو آغا خان ہاسپٹل جاتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں, واپسی پہ آ کے ان کی صفائی کی تعریف کرتے ہیں. جبکہ چیف منسٹر بھی, چونکہ سی ایم ایچ کا ڈسپلن ہے, میں اس ڈسپلن کو غلط نہیں کہتا, ٹھیک مانتا ہوں. میں اپنی سیکیورٹی گارڈ باہر رکھ کے جاتا ہوں اس اسپتال میں, جبکہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک مریض 22 اٹینڈنٹ, اس کو روکو تو معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ وہ ان کا اپنا جو مال مویشی کھانا ہے. لڑائیاں بھی کرتے ہیں لوگ. یہ بیہیویئر ایشوز ہیں, ہمیں کام کرنا ہے مل کے. اگر بیہیویئر چینج نہیں ہوا, سب کچھ ہم لے آئے اس کے باوجود بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. لہذا ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے لانچ کی ہے تاکہ ہاسپٹلس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہوں. ہم MTI ایکٹ نہیں چاہتے جو نیچے لا کے ہسپتالوں کو جو ہے وہ کاروباری مراکز بنانے کی. مجھے کہا پرائم منسٹر نے کہ ہم نے ایک جدید ترین ہیلتھ کا جو ہے وہ ایک پیکیج بنایا ہے. آپ صوبے میں جو ہے چونکہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے ہیلتھ منسٹر کہ آپ MTI ایکٹ کو گلگت بلتستان میں نافذ کریں. میں نے ٹگا سے جواب دے دیا, میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تو یہ ایکٹ نافذ نہیں ہوگا. اگر آپ کے نئے پاکستان والے ڈیلی میں آ گئے تو آپ اس MTI ایکٹ کو نافذ کریں. آپ نے سوسائٹی پہ کام نہیں کیا, بنیادی ریفارمز کیے نہیں ہیں, اور آپ ایک دم آ گئے ہاسپٹلس کو پرائیویٹ کرنا ہے. آپریشن کی اتنی فیس لے لو, اتنی ڈاکٹر کی ہو گئی, اتنی آپ کی ہو گئی. ہائرنگ فائرنگ کا اختیار دے رہے ہیں آپ. ٹوٹل وہاں پہ جو ہے چند اپنے کورینیز کو جو جس کو چاہیں گے نوکری پہ رکھیں گے, جس کو چاہیں گے نکالیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے وہاں اپنا پورا نظام خان صاحب کو پیش کیا. ہمارا پلان یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو 2025 تک 100% انشورڈ کرنا ہے, ہیلتھ انشورنس کی طرف لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا آپ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا میں آلریڈی جرمن گورنمنٹ سے مل کے گلگت میں ایک ہیلتھ انشورنس کی اسکیم, چھوٹی سی اسکیم چلا رہا ہوں. الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی. پچھلے مہینے جو ہے وہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا. ابھی وہ 74 کروڑ روپے کا فیز 2 جو ہے وہ جرمنی نے ہمیں دے دیا فنڈز, اور انشاءاللہ ابھی اس کو ہم OPD میں بھی لے کے جا رہے ہیں. آپ کی ہیلتھ انشورنس کو یہ بھی اپروو ہو چکا ہے. 1,50,000 لوگوں کو گلگت میں ہیلتھ انشورنس کی طرف لے کے جائیں گے جو غریب لوگ ہیں. کوئی سرکاری ملازم اس میں شامل نہیں ہوگا. جو غریب سرکاری ملازم وہ شامل نہیں, ان کے لیے الگ ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں. منسٹر لا نے بڑی محنت کی ہے آپ کے ریگولرائزیشن میں, میرے ساتھ تمام ٹیم ورک میں. ایک اور اس میں ہم 74,000 جو ڈاکٹر ہیں ملازمین, کتنے 54,000 ہیں, 54,000 سرکاری ملازم ہیں صوبے میں. ان کی فیملیز ملا لیں تو یہ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. تو اس کا ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا ہے, کابینہ نے پاس کر دیا ہے. ان سب کی ہم ہیلتھ انشورنس کرانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مجھے ابھی اسلام آباد میں ہمارے ڈاکٹرز ملے, جب ایک سیکٹری صاحب ہمارے ایڈمٹ تھے, میں ان کی خبر کے لیے گیا ہوں, تو ہمارے جو لوکل ڈاکٹر پنکس میں ہیں وہ آئے, انہوں نے ہمیں کہا خدا کے لیے ہمیں ایک مسئلے سے ہماری جان چھڑائیں, آپ نے بہت پالیسیاں بنائی ہیں, آپ کی گورنمنٹ نے ریفارمز کی ہیں, ایک اور کریں. اسی طریقے سے ابھی ہم نے یہ جو میڈیکل ہیلتھ انشورنس جو اسکیم ہے, جس میں اب سرکاری ملازم کے لیے آپشن کیا ہے, آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ DHO میں جائے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے. اس کے بعد کون سا ہے, وہ پنکس میں جائے جو یہاں سے ریفر ہوتا ہے. سرکاری ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر کوئی آدمی, کوئی ڈاکٹر کا رشتہ دار, میرا رشتہ دار یا کوئی سرکاری ملازم وہ شفا میں علاج ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ جو نظام ہم بنا رہے ہیں اس میں تقریباً 150 ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے, جس میں شوکت خانم سے لے کے آغا خان ہاسپٹل سے لے کے الشفا تک یہ سارے ہاسپٹل جو ہے وہ انٹائٹل ہوں گے. آپ کو اگر 10 لاکھ کا بھی خرچہ ہے, 20 لاکھ کا بھی خرچہ ہے, وہ آپ کو ہاسپٹلز کو پے ہو جائے گا.
یعنی آپ کے وہ ہو گئے 2.5 سے 3 لاکھ یہ ہو جائیں گے، 1.5 لاکھ ہیلتھ انشورنس میں ہمارے کور ہو رہے ہیں، یہ 5 لاکھ لوگ تقریباً آپ کے اس سال جون تک آپ کے ہیلتھ انشورنس میں کور ہو جائیں گے۔ پھر وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اسکیم دی تھی دیامر اور اسکردو میں ہیلتھ انشورنس کی، وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس اسکیم تھی، اب اس وقت اس کا نام بدل کے ہمارے نئے پاکستان والوں نے اس کا صحت انصاف کارڈ سے وہی نام ہے، وہی لوگ ہیں، وہی پیسہ ہے، اس کا ٹائٹل چینج کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم نے مخالفت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ گو کہ میں باقی سندھ نے انکار کیا، بلوچستان نے یہ اسکیم لینے سے انکار کیا، اس میٹنگ میں موجود تھا۔ ان چیف منسٹروں نے کہا کہ ہم آپ کے کارڈ کو لے کے گھر گھر نہیں بانٹ سکتے جہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے اگلا۔ تو مجھے جب خان صاحب نے کہا تو میں نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کے جھنڈا بھی چاہیے، جو بھی چاہیے آپ دیں، میرے غریب کو فائدہ ہونا چاہیے، میری سیاست جائے باہر۔ ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ یہ 2.5-3 لاکھ وہ ہو گئے۔ اگر ہم سارے مل کے تھوڑی سی کوشش کریں اور ایک پھر لازمی انشورنس ایکٹ منسٹر لا تیار کر رہے ہیں، یعنی جو غریب ہے اس کو تو گورنمنٹ کرے گی، جو ملازم ہے اس کو تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن کچھ لوگ باہر صاحب حیثیت ہیں، کروڑوں روپے رکھتے ہیں، ان کے لیے لازمی کر دیں کہ ان کا جو ہے وہ انشورنس وہ خود کرائیں۔ جب سوسائٹی ساری انشورڈ ہوگی تو اب غریب اس وقت جا رہا ہے، جو سوشل ہیلتھ پروٹیکشن جو چیف منسٹر کی اسکیم ہے اس کے تحت جو جا رہا ہے ہاسپٹلز میں، ڈی ایچ او میں، سٹیز میں، اس سے تو پیسے نہیں جا رہے، وہ تو انشورنس کمپنی پے کر رہی ہے، گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ ابھی تک ان دونوں ہاسپٹلز میں لگ بھگ کوئی 2-2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پے ہو چکا ہے، مریضوں کے تھرو، انشورنس کمپنی کے تھرو 2-2.5 کروڑ روپیہ آگے۔ تو یہ لانگ ٹرم ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے یہ جو ایشوز ہیں، میں مانتا ہوں کہ آج بھی جو ہم نے کام کیا ہیلتھ میں، وہ میرے حساب سے اور میری ٹیم کے حساب سے یہ 40% ہے، ابھی 60% اور کام کرنا باقی ہے۔ اور ہم نے جو سوچا ہے ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہیلتھ سٹینڈرڈز کو نافذ کر سکیں صوبے میں، ایک اٹونومس باڈی کے تھرو۔ چلاس میں MRI کی مشین لگے، یہ ہمارے پلان میں شامل ہے۔ 450 بیڈز اویلیبل تھے ڈاکٹرز یہ ہاسپٹلز کے آج سے 4 سال پہلے، اس وقت آپ کے پاس 1930 بیڈز جو ہے وہ صوبے میں اویلیبل ہیں۔ اس حد تک تو ہم گئے ہیں، لیکن اب آپ کے ہمارے لیے چیلنج ہے، اینستھیٹسٹ نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ کم ہے، لیڈی سرجن ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس روز مذہبی طبقات گھرانوں کی کمپلینس آتی ہیں کہ آپ خدا را کوئی لیڈی سرجن بھی منگوا لیں، آپریشنز ہوتے ہیں، ماں بہنوں کا مسئلہ ہے۔ تو کئی لوگ اسی وجہ سے جو ہے وہ مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، وہ کڑ کے ہماری خواتین جو ہے وہ در بدر ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ لیڈی ڈاکٹرز، گائنیکالوجسٹ، اینستھیٹسٹ اور آپ کی لیڈی سرجنز، یہ اگر ہمیں مل جائیں موقع میں تو ہم اس کو ڈبل تنخواہ پہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر صوبے سے نہیں ملی تو ہم نے 1 ٹائم ان کا ڈومیسائل کی شرط بھی ختم کی ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے وہ ضروریات پوری کی جا سکے، اور یہ بہت لازمی چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ہیلتھ سروسز کو امپروو کرنا ہے، الٹیمیٹ ہمارا آپ کا سب کا گول یہی ہے کہ سروسز ڈیلیوری جو ہے ہماری اچھی ہو جائے، مریض مطمئن ہو جائے۔ الحمدللہ باقی صوبوں کی نسبت بہت اچھی ہے، ہمارے یہاں باقی صوبوں میں 60% لوڈ ہوتا ہے سرکاری ہاسپٹلز پہ، یہاں پہ 95% جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے، 5% ہمارا مریض جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے، 95% سرکاری ہاسپٹلز میں آ رہا ہے۔ تو وہ ہر لحاظ سے کچھ بہتر ہے تو ہماری طرف آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں آپ سب کی بڑی قربانیاں ہیں، کاوشیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہیلتھ انشورنس والا نظام ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چونکہ ہم بڈ فائنل کرنے والے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں جو سرکاری ملازمین کی باقاعدہ اوپن بڈنگ ہم کر رہے ہیں تاکہ بیسٹ سے بیسٹ انشورنس کمپنی آ جائے اور آپ کے لوائقین کو جہاں کہیں بھی علاج درکار ہو تو وہ باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے، چونکہ صرف ہم یہاں ڈاکٹروں کے ایشو پہ بات نہ کریں، مریضوں کے ایشو پہ بھی بات کریں۔ میں نے جب YDA کا الیکشن ہو رہا تھا یا PMA کا ہوتا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، تو میں نے جب میرے پاس ہے، میرا اخبار میں اشتہار، حنیف صاحب ادھر ہوں گے، ڈاکٹر حنیف صاحب غالباً،
تو میں نے ان سے گلا کیا کہ یار آپ کا اخبار میں اشتہار میں یہ منشور چھپا ہے, اس میں آپ نے صرف اپنے ڈاکٹر کمیونٹی کی بات کی ہے, وہ پیشنٹ کی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی. تو آپ اپنے منشور میں پیشنٹ کو شامل کریں. آپ کے منشور میں آنا چاہیے کہ ہم اس طرح ہیلتھ سروس بہتر کریں گے, اس طرح کریں گے. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اگلے دن ہی اس کی جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے لائی. اور اسی طریقے سے آپ کو ہم نے پارٹنر بنایا, آپ کی پی ایم اے نے اور آپ کی جو ہے وائی ڈی اے نے گورنمنٹ کے پارٹنر بن کے کام کیا. ٹیچر ایسوسیشن پارٹنر بن کے کام کر رہی ہے, کانٹریکٹر ایسوسیشن پارٹنر بن کے کام کر رہی ہے. تو یہ ایسوسیشن جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہیں. ایسوسیشن صرف ہڑتالیں کرانے کے لیے تو نہیں ہوتی, ایشوز حل کرانے ہیں, ایشوز بیٹھ کے حل کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت جہاں جہاں نیا پاکستان کی حکومت ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہڑتال میں ڈنڈے کھا رہے ہیں, وہاں پہ مریض رول رہے ہیں. اور جہاں پہ پرانا پاکستان ہے وہاں الحمدللہ آج ڈاکٹر اپنے جذبے سے شوق سے کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم بھی پرانے ہیں اور آپ بھی پرانے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت جانتے ہیں. تو اسی والے سے ایک اور آخری عرض کروں گا کہ یہ ایک پرابلم آتا ہے. میں پیشنٹس کے حوالے سے کہوں کہ گزشتہ 3 سال میں ہمیں جو ہے وہ ایسے مریض ملتے تھے آ کے, کبھی کسی منسٹر صاحب کے تھرو, کبھی پبلک کے تھرو, کبھی کسی نہ کسی, کہ اس کا جی 40 لاکھ کا خرچہ ہے, اس کا بلڈ ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, اس کا جو ہے وہ گردے دونوں بیٹھ گئے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, ان کا جی بون میرو کا ایشو ہے 80 لاکھ چاہیے. اور ہم حیران ہوتے تھے کہ جب صوبے کا چیف منسٹر کا اپنا ڈسکریشنری جو فنڈ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے سال کا. میں چاہوں تو اس کو 20 کروڑ کر سکتا ہوں ایز چیف ایگزیکٹو, لیکن نہیں کیا میں نے کہ پھر ہمارے ہاتھ میں ایک ڈسکریشنری پاور آئے گی, ہم شاید غلط استعمال کریں اس کو. تو ہم ان مریضوں کو دیکھتے تھے کہ یار ان کا 80 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, یہ بیچارے کیسے پے کرے گا اور ہم کیسے پے کریں, ہمارے پاس بھی گنجائش نہیں. تو اللہ جزائے خیر دے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کو دیکھیں, میں سیاسی آدمی صرف پارٹی کی صرف زندہ آباد مرد آباد کا قائل نہیں, ریکارڈ پہ ہے 30 کروڑ روپیہ کیش گلگت بلتستان کے ان مریضوں کو شہباز شریف صاحب نے پے کیا جن کی 1 کروڑ روپے کا خرچہ تھا ایک مریض کا. ہم نے انڈیا میں ہنسا کا ایک مریض کا ٹرانسپلانٹ کروایا انڈیا میں, اور اس کا 96 لاکھ روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے پے کیا. ابھی آخری جو ہم نے آپریشن کروایا گلپور کا ایک نوجوان ہے نصر اللہ, اس کا شفا میں ہم نے 44 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ اس کو پے کروایا. تو پنجاب گورنمنٹ اور شہباز شریف فیڈرل گورنمنٹ میں انڈومنٹ فنڈ جو تھا ہیلتھ کا, اس سے ہم نے 34 کروڑ روپیہ کیش کی صورت پہ لے کے گلگت بلتستان کے ان مریضوں پہ لگایا جن کے آج الحمدللہ وہ صحت. ان کو دیکھتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لیا, ہمیں خوشی ہوتی ہے, آج چلتے پھرتے ہیں وہ. اور میرے صوبے کا بجٹ 34 کروڑ نہیں ہے. تو اب اس کو ہم نے جب دیکھا, جب نیا پاکستان بنا, ہمارے پاس اسی طرح درخواستیں آنے لگی کہ جی میرا 10 لاکھ کا خرچہ ہے, میں غریب آدمی ہوں, میرے جو ہے وہ اسٹینڈ ڈلوانے ہیں, میرا فلاں مسئلہ ہے, میرا فلاں مسئلہ ہے. تو ہم پریشان ہو گئے, یار اب کس کو لکھیں. میں نے لکھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو کہ اس مریض کی مدد کی جائے. وہاں سے جواب آیا ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے, ریکارڈ میں میرے پاس. میں نے پنجاب کے چیف منسٹر کو لکھا کہ یہ اس طرح کے مریض ہیں, ان کو کچھ پیسے چاہیے, آپ دے دیں. پیسے پہلے والے دیتے تھے, انہوں نے کہا وہ شہباز شریف صاحب کا دور تھا, ہم نے ختم کر دیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. مجبور ہو کے ہم نے اس غریب علاقے کے بجٹ میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنی بچتیں کر کے اپنی سختیاں کر کے 1 بلین روپے کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ الحمدللہ ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 50 کروڑ روپیہ ہم نے کل کہہ دیا سیکرٹری صاحب کو اسی سال انویسٹ کریں. ہمیں فیڈرل سے فنڈز کی کچھ شارٹیج آ گئی, سختیاں شروع ہو گئی, تو 50 کروڑ روپے ہم نے کسی اور کام کے لیے, وہ بھی ہیلتھ کا ہی ریلیٹڈ کام ہے, اس پہ خرچ کیا کر رہے ہیں. وہ دوسرا کام کیا ہے, مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 CT اسکین مشینیں ہیں, ایک گلگت کردو اور دیامر. ایک مشین خراب ہوتی ہے, دیامر والے ان کو گلگت آنا ہے, گلگت میں خراب ہوتی ہے تو ان کو دیامر جانا ہے, کردو جانا. بعض دفعہ 2 اضلاع میں خراب ہو جاتی ہے, ایک بنیادی ضرورت ہے. لہٰذا ابھی پرسوں ہم نے فیصلہ کیا
کہ اسی 1 بلین جو ہم نے سیونگ کی تھی اس میں سے 50 کروڑ روپے سے 3 سٹی سکین مشینیں نہیں خریدیں گے، ایک گلگت میں لگائیں گے، ایک چراس میں، ایک اسکردو میں، تاکہ ایک خراب ہو تو ایک کم سے کم دستیاب ہو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مسائل سے، اور 50 کروڑ روپے ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا سالانہ ہمیں جو ہے وہ 8-10 کروڑ روپے جو بھی ملے گا، وہ 8-10 کروڑ روپے اس طرح کے مریضوں کو جن کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، جس کے جو ہے وہ گردے چینج ہونے ہیں، جس کے بلڈ جو ہے پورا کینسر ہو گیا ہے، جس کے جو ہے وہ ہارٹ کے 4 کے 4 جو ہے وہ وال بدلنے ہیں، اور وہاں وہ آدمی ہے غریب، اس کے لیے الحمدللہ ہم نے بجٹ بنا دیا ہے. آج کے اس فورم سے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ آج کے بعد صوبے میں کوئی بھی اس طرح کا مریض ہے جس کا پاکستان کے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ بڑے ہاسپٹلز کے اندر علاج ہو رہا ہے، اور اگر اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ 5 لاکھ ہے، وہ 6 لاکھ ہے، وہ 7 لاکھ روپیہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ہاسپٹل کو پیمنٹ انشاءاللہ صوبائی حکومت یہاں سے ڈائریکٹ پے کرے گی تاکہ وہ مریضوں کے اوپر بوجھ نہ آ سکے. یہ انتظام ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ 5 کروڑ روپے ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں. تو یہ ہوگی جی آپ کی جو ٹیکسی کیئر میں جو وہاں سے جا کے اسلام آباد وغیرہ میں جو علاج معالجہ ہوگا اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بہتری لائی جائے گی. ڈاکٹرز کی سیلری میں سمجھتا ہوں آج بھی کم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں صوبوں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو آپس میں بیٹھے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ جو اتنی تنخواہ لے رہا ہے 1.25 لاکھ، اس کی سال میں 1.25 لاکھ روپے کی ٹیکس ہے، اس نے ٹیکس پے کرنا، اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر دیں. ہماری گورنمنٹ نے فیڈرل میں ٹیکس کی پالیسی یہ رکھی تھی کہ جس کی سالانہ 12 لاکھ انکم ہے اس تک اس کو ٹیکس سے مستثنا کر دیا تھا. انہوں نے آ کے وہ 6 لاکھ کر دیے، یعنی 6 لاکھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ سالانہ 25% انکم ٹیکس پے کرنا ہے، آپ کی تنخواہ سے 800 کٹے گا. اس وقت وہاں پہ ایک گھر کا بجلی کا بل جو 2 بلب جلاتا ہے، ایک پنکھا جلاتا ہے، اس کا جو بل آ رہا ہے وہ 15,000 سے 20,000. یہاں پہ اس کا بل آ رہا ہے 500 سے 700 روپیہ. ایک گندم کی بوری جو وہاں پہ ملتی ہے وہ 6,000، یہاں پہ وہی گندم کی بوری جو ہے وہ ملتی ہے 1,200 روپیہ. یہ بھی ضرور رکھیں خیال کہ ہم نے آپ کے جو لیونگ سٹینڈرڈ سے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ نسبتاً وہاں سے یہاں کم ہے، کیونکہ ہم پہ دباؤ ہے فیڈرل کو. ابھی بھی ایک میں پاور پروجیکٹ کو لے کے گیا تو وہ عمر ایوب صاحب کے اور پوری کابینہ نے کہا کہ آپ اپنے ریٹس انہاس کریں، آپ بہت سستی بجلی دے رہے. ہم نے کہا آئین نہیں ہے تو کم سے کم سستی بجلی تو دے دیں، ہم اور تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پر یہ ہم اس پہ غور و خوض کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو مناسب سیلریز میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس وقت چونکہ ہم آخری ایئر میں ہیں، پیسے فیڈرل سے مل نہیں رہے ہیں، اپنی انکم کوئی نہیں ہے، جھوٹ آپ سے بول نہیں سکتے. جو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس پہ غور و خوض کیا جائے گا. اسی کے ساتھ گریڈ 20 کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ڈرائیور، ان کا آپ کو میں لے آؤں کہ گریڈ 20 کے جو ٹائٹل ہیں یا جو پرموٹ ہو گئے ہیں ان کو 14,000 روپے اردلی الاؤنس ملتا ہے، آلریڈی مل رہا ہے. میں سوال جواب دوں گا، میں ایک آفر کر رہا ہوں. میں چونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کر کے مکرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میری گورنمنٹ اس طرح سوچ سکتی. گریڈ 20 کے حضرات جو 14,000 روپے اردلی الاؤنس لیتے ہیں اس سے وڈرا ہو جائے، ہم ان کو ڈرائیور بھی دیں گے اور گن مین بھی دیں گے، ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے جی. آلریڈی آپ کو ہم یہ آفر کر رہے ہیں. 14,000 میں آپ کے اگر ایک آدھا اور ملازم کی نوکری لگ جائے گی، کسی کا روزگار ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ چیک کریں گے، اگر باقی صوبوں میں گریڈ 20 کے ڈاکٹرز کو یہ فیسلٹیز کے ساتھ یہ بھی دی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور پوسٹیں جو ہے وہ لگ بھگ کچھ 67 ہم اور لے کے آپ کی کریشن ہم کر چکے ہیں ڈاکٹرز کی. 67 کے قریب جو نئی NIS، ابھی میں سیکٹری صاحب کو کہہ رہا تھا کل پرسوں وہ NIS ایشو ہوگی، اس میں لگ بھگ کچھ 67 کے قریب ڈاکٹرز کی پوسٹیں مزید آئی ہیں، جس میں 17 کی بھی ہیں، 18 کی بھی ہیں، 19 کی بھی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اگلے 1-2 مہینوں کے اندر اب چونکہ وہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ون ٹائم اب آئندہ سے ہم جو ہے وہ نہ کریں یہ جو واقع انسٹیٹیوٹ کے ذریعے، بلکہ FPSC کے ذریعے ہی لیں بات ہے کہ ان ڈاکٹرز کو یہ پرابلم نہ ہو بعد میں بار بار ریگولرائزیشن کا. تو اسی کے ساتھ ساتھ اب اس کی HR ہم نے ہائر کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کنسلٹنٹ مقرر کیا ہے تاکہ ہم فی الحال ہم پروجیکٹ سے ہی HR ہائر کریں گے.
ہم کریشن کے انتظار میں بیٹھیں گے تو جب تک نیا پاکستان ہے کوئی کریشن تو ملنا نہیں ہے. کل پرسوں شاید کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ یا پرانا رہے گا یا نیا رہے گا, لیکن ہم نے اپنا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو جہاں ضرورت ہے ڈیولپمنٹ سے بھی پیسے ہم ٹرانسفر کریں گے, اور تاکہ ہم اس سال آلریڈی ہم نے 7 کروڑ کا دیے. کتنے کا دیا جی ڈاکٹر سیٹھی صاحب؟ ہیلتھ کا جو پروجیکٹ دیا ہے وہ کتنے کا دیا ڈی ایچ یونیورسٹی میں؟ 5 سے 6 کروڑ روپے کا وہ دیا تاکہ اس سے آپ کی مزید HR ہو. ایک SPS اسکیل متعارف کروایا ہے, اسپیشل پے اسکیل. جب تک کریشن نہیں آتی ہے تب تک ہم نے SPS اسکیل کے تحت ہیلتھ, واٹر اینڈ پاور اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ان 3 ڈپارٹمنٹس کے لیے 25 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیا ہے. الحمدللہ اس کے بھی جو ہے ریکروٹمنٹ ہونے والی ہے. آپ کا جو کینسر ہاسپٹل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال دسمبر سے اپنی جو ہے OPD شروع کرنے کی طرف جا رہا ہے. کارڈیالوجسٹ اس طرح شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہے. یہ سارے پروجیکٹ انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے کم سے کم, آپ 200 کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے ڈاکٹرز کی 400 سے زیادہ ہمیں آگے ویکینسیوں کی ضرورت پڑے گی. میڈیکل کالج الحمدللہ نواز شریف صاحب نے ہمیں اسکیم دی, ہم نے اس کی سائٹ بھی سلیکٹ کی اور CMS کے ساتھ 80 کنال زمین, 40 کنال آرمی سے ہم نے لی, 40 کنال ہماری. اور جب اسکیم ایڈمنسٹریٹو اپروول کے لیے گئی تو وہاں پہ جو نئی گورنمنٹ فیڈرل میں آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اسکیمیں اپروو نہیں کرتے, اس لیے 400 اسکیمیں انہوں نے ختم کی جس میں ہمارا میڈیکل کالج بھی ختم ہوا. اور اس کے لیے آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, کاوش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے لازمی ہے میڈیکل کالج یہاں پہ. ابھی بھی ہم نے جو ہے وہ موڈیفیکیشن بھی کی ہے, اور اس حد تک ہم چلے گئے تھے کہ جناب اس کی جو فیکلٹیز کے لیے جنرل ہمارے جو ان کے بھائی صاحب ہیں سجن سلمان صاحب, ان کو ہم نے دعوت دی کہ آپ اس کے پرنسپل جو ہے اس کالج کو سنبھالیں. انہوں نے حامی بھی بھری, ہم نے اپنا جو ہے وہ فنڈز بھی برابر کیے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسکیم کو ڈیلیٹ کیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. ہمارا میڈیکل کالج 2017-18 کے PSDP میں شامل ہوا, 2018 میں PC1 گیا. PC1 جو فورم میں پیش ہوا اس وقت یہ حضرات آ گئے تھے, انہوں نے جو ہے ایڈمنسٹریٹو اپروول دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ اسکیم ہم منظور نہیں کرتے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ افسوس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پہ ہمارے بزرگ پرانے اس علاقے کے ایک پہچان ڈاکٹرز کمیونٹی کے ڈاکٹر شاہ فرمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ ان سے ہم جب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, ہم جب ان سے ملنے جاتے تھے وہ کہتے تھے یار یہ کیا ہے مزاق ہے, میرا بیٹا ابھی پڑھ کے آ گیا ہے, وہ اور میں دونوں ایک اسکیل میں, خدا کا خوف کرو نظام کو بہتر کرو. تو آج الحمدللہ مجھے یقین ہے ڈاکٹر شاہ فرمان صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں. اس وقت جب جو ہے وہ خال کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوا کرتا ہے, پاکستان میں انگلیوں میں گنے جاتے تھے, انگلیوں میں گنے جاتے تھے میڈیکل اسپیشلسٹ. اس وقت اس شخص نے اپنے آپ کو یہاں پہ وقت کیا, کئی زندگیاں بچانے کا سبب بنا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایشوز آپ نے یہاں پہ اٹھائے ہیں, میں اورنگزیب صاحب اور سیکٹری لا سے کہوں گا کہ یہ آپ سے, آپ کی جو آرگنائزیشن سے جو سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں, بالکل اس پہ ہم CCTV کیمرے وغیرہ, چونکہ اس وقت ہاسپٹل کنجسٹڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پراپر سیکیورٹی کا نظام بنایا نہیں جا سکتا, اس لیے ابھی جو ورٹیکل بلڈنگ جو ہم بنا رہے ہیں, آپ کی جو ہے وہ 5-6 منزلہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں, یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یار ایک دروازہ بند ہو تو پورا ہاسپٹل جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. آپ کے پرانے جو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, کسی کا گیٹ ادھر ہے, کسی کا گیٹ ادھر ہے, ایک کمرہ ادھر ہے, 2 کمرے ادھر ہے, تو کسی ماسٹر پلان کے تحت نہیں بنے. اب آپ کے جو ہاسپٹل بننے وہ ماسٹر پلان کے تحت بن گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے جب تک وہ فعال نہیں ہوتے تب تک کے لیے ایک نئی سیکیورٹی SOP ڈیولپ کی جائے گی. اور خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی آگے مس بیہیو کرتا ہے, ہم نے کیا پچھلے دنوں بھی ایک آپ کے ڈاکٹرز کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا, ATA کے پرچے بھی لگائے نا جی. ہم یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو کار سرکار میں مداخلت کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور آپ کو بھرپور تمام تر کمیونٹی سپورٹ اور گورنمنٹ سپورٹ آپ کو بھرپور طور پر مہیا کی جائے گی. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی تو ہمیں معاف کر دیں. اور چونکہ مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے ہوتے ہیں, میں نے کوئی بات اپنی پارٹی کے نظریے کی بنیاد پہ نہیں کی, میں نے حقائق کی بنیاد پہ کی ہے. اور وہ سارے حقائق میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں. جو بھائی آ کے اس کی ویریفائی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور آج بھی صراط مستقیم میں آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں واپس آ کے اپنے صراط مستقیم کو پکڑے
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے کہ خدا کے بندو سورت فاتحہ پڑھتے ہو پوری پڑھا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ سورت ختم نہیں ہوتی ہے, اس سے آگے ہے اصل اہدنا الصراط المستقیم, وہ بھی پڑھو. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو کہا گیا ہے کہ وہ راستہ جس پہ اللہ نے جن کے نام رکھے ہیں اس راستے پہ اللہ ہمیں چلائے. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین مانگنا امریکہ سے کشکول میں ڈالر ہے, اور صبح دوپہر شام جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اور یہ قوم اتنے ڈرامے ابھی سہ نہیں سکتی ہے. خدا کے لیے قرآن کے ساتھ مذاق بند کیا جائے, مدینے کی ریاست کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. میں دیکھ کے آیا ہوں پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل میں جا کے لاہور میں, مریض تڑپ رہے ہیں. ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم اتنے پیسے جمع کرا کے آؤ. وہ کہتا میں کہاں سے پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں پہلا پاکستان ہوتا. یار یہ رہ گیا کمانے کا ذریعہ. ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, ان کو لگاؤ, ٹھوک کے ٹیکس لگاؤ, لے لو ان سے پیسے. وہ غریب مریضوں کے پیچھے پڑ گئے ہم لوگ. تو یہ اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی تکلیف, ہماری تکلیف, آپ کی تکلیف. تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طور پہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں خاص طور پہ جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے میں گلہ بھی کروں گا اور شکوہ بھی کروں گا اور ایک گزارش بھی کروں گا, یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ اچھے برے ہر طبقے میں بھی, ہم میں بھی ہے. خدا را یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. وہ جو کہتے ہیں نا انسان نے جب تک کتے کو نہیں کاٹا تب تک وہ خبر نہیں بنتی. یعنی کتا اگر انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں ہے. ان کی تعریف یہی ہوتی ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر انسان نے کتے کو کاٹا تو تب خبر ہے. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, اگر ایک ہاسپٹل میں ڈیلی 1000 مریض آ رہے ہیں, ان 1000 مریضوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور وہ سارے جو ہے خوشی خوشی لوٹتے ہیں, اس میں سے ایک میرا جیسا لفنگا آدمی اپنی ذاتی کسی غرض سے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الجھ جاتا ہے تو اس کو اگلے دن ہیڈ لائن مل جاتی ہے. اور وہ جو 300 مریضوں کو صبح شام تک دیکھا جاتا ہے اور ان کی کیسوں سے شکنی ہوتی ہے. مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ہمیں سوچتے ہیں, غور کر رہے ہیں ہم جا کدھر ہیں کہ آپ کے جو نا دن بھر اگر کتنے سرکاری اسپتال استبل بن گئے, وہ یار استبل ہوتے تو وہاں ڈیلی 4-4 ہزار لوگ جاتے, 10-10 ہزار لوگ جاتے. خدا کے لیے کچھ شعبے ایسے ان کو رہنے دیا جائے, وہاں پہ اپنی ڈرٹی پالیٹکس نہ کی جائے, ہمارے اوپر کی جائے, جو بیان بازی کرنی ہے کی جائے. ہم چونکہ اسی فیلڈ کے لوگ, یہ ڈاکٹر بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں. ہم نے جس طریقے سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, ان کی محنت بھی کی ہے, سماجت بھی کی ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, ان سے دگنی تنخواہیں ان کو آج بھی آفر ہیں. ان سے اچھی جو ہے وہ سروسز آج بھی ان کو پاکستان بھر میں دستیاب. خدا را اس کمیونٹی کا خیال رکھیں. پچھلی حکومت کی یہی غلطی تھی کہ کسی نے پوسٹنگ کر دی, اس نے کہا ڈاکٹر نے میں نہیں جانا, اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ جو ہے جو ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں ایز اے گورنمنٹ. جو میری غلطیاں میں مانتا ہوں, اور جس شعبے میں جس سے کوئی غلطی ہے, اگر اس گلگت بلتستان کو ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے تو جب تک اس کا ہیلتھ ماڈل نہیں ہوگا, چونکہ آپ 1000 کلومیٹر دور ہیں مین فیسلٹی سے, 700 کلومیٹر کوئی دور ہے, اسکردو چاہے تو 1000 کلومیٹر دور ہے, کھپلو جائے تو یہ 900 کلومیٹر دور ہے. تو اگر ہم ان علاقوں میں اس شعبے کے ساتھ بھی اگر ہم سیاست کریں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ کوئی آ کے یہاں پہ ان دور دراز پہاڑوں میں آ کے سروسز دے گا. میری ریکویسٹ ہوگی آنریبل میڈیا کے تمام دوستوں سے, وہ ضرور جائیں, جھگڑے کے بعد نہ جائے, ویسے ہی چلا جائے. دن میں ہاسپٹلس میں دیکھے کہ ڈاکٹر کتنے مریض دیکھتا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی ایک خرابی کرتا ہے تو اس خرابی کرنے والے کی نشاندہی کی جائے, نہ کہ اس پوری کمیونٹی کو خراب کیا جائے. ایک بار آپ سب کو شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو سٹرکچر ہے آپ نے کہا 20 سے 21 بھی ہونا چاہیے. 21 ہمارا ٹوٹل ایک ہی افسر ہے, وہ چیف سیکرٹری ہے. اس سے آگے لے جائیں گے شاید مشکلات بڑھیں گی, تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. یہ شروع ہوا تھا 17 سے, پھر 18 ہوا, پھر 19 ہوا, پھر 20 ہوا. آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صوبے کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں گریڈ 20 کے سب سے زیادہ آفیسر پائے جاتے ہیں. کسی ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن میں 6 یا 7 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹوٹل سیکریٹریز گریڈ 20 کے ہمارے 5 ہیں. اور آپ کے یہاں کتنے ہو گئے جی گریڈ 20؟ 18 افراد جو اس وقت گریڈ 20 میں ہیں. تمام جو آپ کی فیکلٹیز جو ہے میڈیکل میں ہو, آپ کے ڈینٹل میں ہو, مختلف ان سب میں 20 تک لے کے گئے ہیں.
इंशाअल्लाह ताला हम अपने इसी टेन्योर में 21 की गुंजाइश भी आपको पैदा करके जाएंगे आप सबको। Tradition is an inherited, established or customary pattern of thoughts, actions or behaviors such as traditional dances. Now I would like to call upon Mr. Anil Saab to come on the stage for Talwar dance. Stage is all yours.